بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ مجلس میں زلزلے کی نسبت ذکر تھا۔ حضور نے فرمایا قرآن شریف میں زلزلہ آنے کی خبر دی گئی ہے کہ مسیح کے وقت ایسے زلزلے آئیں گے کہ شدت میں نہایت ہی سخت ہوں گے۔ اب تک ان مولویوں نے ان سب باتوں کو یہ سب باتیں قیامت پر اٹھا چھوڑی تھیں، مگر یہ جو پیشگوئی ہے کہ حملدار عورتوں کے حمل گر جائیں گے تو قیامت کے دن عورتوں کا حمل بھی ہوں گے، یہ بات کچھ بھوپال کے نواب صدیق حسن خان نے سمجھی ہے، لیکن افسوس کہ اب تک کوئی مولوی نہیں سمجھا کہ قیامت کو عورتوں کے حمل کہاں ہوں گے۔ کئی مسائل ہیں جن کا ظاہر ہونا مسیح کے وقت میں بیان کیا گیا تھا، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ یہ کون شخص ہے کہ ہمارے مذہب کے خلاف باتیں بناتا ہے جو آج تک نہیں سنی۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ ان نشانوں میں سے ایک زلزلہ بھی ہے کہ علماء اس کو قیامت کے وقت قرار دیتے ہیں۔ اب دیکھو کہ یہ دونوں زلزلے جو آئے ہیں کیا ایسے کبھی پہلے بھی دیکھے یا سنے تھے، جو اصل میں قرآن شریف کی اس پیشگوئی کے مطابق آئے۔ ایک مشہور لیڈر قوم کا ذکر تھا کہ وہ کہتا ہے کہ ان دنوں مسلمان واز کے مجلس میں نہیں آتے، لیکن اگر رنڈیوں کا راگ ناچ ہو تو وہاں خوب جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت اقدس نے فرمایا یہ بات درست ہے، لیکن اس کا اصل باعث واعظین کی حالتیں ہیں۔ آج کل کے واعظ کرنے والے ہی ایسے ہیں کہ وہ خود پرلے درجے کے دنیا دار اور بے عمل اور بدکار ہیں، اور ان کے واعظ میں نہ کوئی تاثیر ہے اور نہ کوئی لذت ہے اور نہ کوئی کشش ہے، برخلاف اس کے رنڈیوں کے راگ میں خراب کاروں کے واسطے ایک لذت ہے، گو وہ ظاہری ہے اور بدی کی طرف ہے، مگر لوگ ایک ظاہری لذت کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اگر واعظین کے واعظ میں کشش اور لذت ہوتی تو وہ سب کو کھینچ کر اپنی طرف لے آتے۔ ہر ایک مصلح، ریفارمر، ولی، نبی میں 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ اول، اس میں ایک بصیرت ہو جس سے وہ علمی مسائل کو ایسے رنگ میں پیش کرے جس سے سننے والوں کو ایک لذت حاصل ہو، کیونکہ نامعقول بات سے انسان کے دل میں ایک خلش رہتی ہے اور معقول بات خواہ مخواہ پسندیدہ ہوتی ہے اور اس میں ایک لذت ہوتی ہے، جیسے کہ شربت میں طبعاً ایک لذت محسوس ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ اس میں ایک عملی طاقت ہو، خود عالم باعمل ہو، صدق، وفا اور شجاعت اس میں پائی جاتی ہو، کیونکہ جو شخص خود عمل کرنے والا نہیں اس کا اثر دوسروں پر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سوم یہ کہ اس میں کشش ہو، کوئی نبی نہیں جس میں یہ قوت جاذبہ نہ ہو۔ ہر ایک مامور کو ایک قوت جاذبہ عطا کی جاتی ہے کہ وہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا دوسروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور لوگ اس کی طرف کھینچے ہوئے چلے آتے ہیں۔ چہارم یہ کہ وہ خوارق اور کرامات دکھائے اور نشانات کے ذریعے سے لوگوں کے ایمان کو پختہ کرے۔ ان واعظ کرنے والے لوگوں میں ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں پائی جاتی۔ فرمایا نادان لوگ کہتے ہیں کہ امام کی کیا ضرورت ہے، سب لوگ نماز، حج وغیرہ فرائض اپنی اپنی جگہ ادا کر رہے ہیں، مگر یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ فی زمانہ ان کے درمیان نہ اندرونی خوبیاں ہیں اور نہ بیرونی۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعمت علیہم میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا، وہ انعامات ان کے درمیان کہاں پائے جاتے ہیں؟ یہ لوگ تو خود ہی تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں، اخلاق خراب ہیں، اعمال خراب ہیں، ایمان نہیں، دین صرف ایک رسم رہ گیا ہے جس میں خالی استخوان ہے اور مغز نہیں۔ بیرونی عملوں کا یہ حال ہے کہ کوئی خاندان ایسا نہیں جس میں کوئی نہ کوئی مرتد نہ ہو گیا ہو۔ وہ جو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے اور جن کے کانوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑا گیا تھا، اب گرجوں میں بیٹھ کر ایک خدا کے ساتھ دوسرے اور تیسرے خدا بناتے ہیں اور مردوں کی پرستش کرتے ہیں
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں۔ اسلامی سلطنتوں کا یہ حال ہے کہ سب سے زیادہ فخر سلطان روم پر کیا جاتا ہے، جو رات دن یورپ کی سلطنت سے خوف زدہ رہتا ہے اور بمشکل اپنی زندگی کے دن کاٹ رہا ہے۔ وہ کون سی خوش قسمتی کی بات ہے جو اس وقت مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ ہر پہلو سے ان کے حالات پر رونا آتا ہے۔ ایک اہل رائے ان کے حال سے بالکل نا امیدی ظاہر کرتا ہے۔ دشمن بدن دیش صرف عداوت کے سبب ہماری ہر بات اور ہر فعل پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل خراب ہے، اور جب کسی کا دل خراب ہوتا ہے تو پھر چاروں طرف اندھیرا ہی نظر آتا ہے۔ یہ نادان کہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے، مگر وہ خیال نہیں کرتے کہ مسیح موعود کے متعلق کہیں یہ نہیں لکھا کہ وہ تلوار پکڑے گا، اور نہ یہ لکھا ہے کہ وہ جنگ کرے گا، بلکہ یہی لکھا ہے کہ مسیح کے دم سے کافر مریں گے، یعنی وہ اپنی دعا کے ذریعے سے تمام کام کرے گا۔ اگر میں جانتا کہ میرے باہر نکلنے سے اور شہروں میں پھرنے سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو میں ایک سیکنڈ بھی یہاں نہ بیٹھتا، مگر میں جانتا ہوں کہ پھرنے میں سوائے پاؤں گھسانے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ سب مقاصد جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں صرف دعا کے ذریعے سے حاصل ہو سکیں گے۔ دعا میں بڑی قوتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ ایک ملک پر چڑھائی کرنے کے واسطے نکلا۔ راستے میں ایک فقیر نے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور کہا کہ تم آگے مت بڑھو ورنہ میں تمہارے ساتھ جنگ کروں گا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اس سے پوچھا کہ تو ایک بے سر و سامان فقیر ہے تو کس طرح میرے ساتھ لڑائی کرے گا؟ فقیر نے جواب دیا کہ میں صبح کی دعاؤں کے ہتھیار سے تمہارے مقابلے میں جنگ کروں گا۔ بادشاہ نے کہا میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ غرض دعا میں خدا تعالیٰ نے بڑی قوتیں رکھی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار بذریعہ علامات کے یہی فرمایا ہے کہ جو کچھ ہوگا دعا ہی کے ذریعے سے ہوگا۔ ہمارا ہتھیار تو دعا ہی ہے اور اس کے سوائے اور کوئی ہتھیار میرے پاس نہیں۔ جو کچھ ہم پوشیدہ مانگتے ہیں خدا تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ گزشتہ انبیاء کے زمانے میں بعض مخالفین کو نبیوں کے ذریعے سے بھی سزا دی جاتی تھی، مگر خدا جانتا ہے کہ ہم ضعیف اور کمزور ہیں، اس واسطے اس نے ہمارا سب کام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اسلام کے واسطے اب یہی ایک راہ ہے جس کو خشک ملا اور خشک فلسفی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر ہمارے واسطے لڑائی کی راہ کھلی ہوتی تو اس کے لیے تمام سامان بھی مہیا ہو جاتے۔ جب ہماری دعائیں ایک نقطے پر پہنچ جائیں گی تو جھوٹے خود بخود تباہ ہو جائیں گے۔ نادان دشمن جو سیاہ دل ہے وہ کہتا ہے کہ ان کو سوائے سونے اور کھانے کے اور کچھ کام ہی نہیں، مگر ہمارے نزدیک دعا سے بڑھ کر اور کوئی تیز ہتھیار ہی نہیں۔ سعید وہ ہے جو اس بات کو سمجھے کہ خدا تعالیٰ اب دین کو کس راہ سے ترقی دینا چاہتا ہے۔ ایک فرقہ مذہبی کا ذکر آیا کہ وہ صرف چند باتوں کے ترک پر زور دیتے ہیں اور بس۔ اس پہ فرمایا یہ تعلیم ناقص ہے، صرف ترک سے وصول نہیں ہوتا، کیونکہ ترک مستلزم وصول نہیں۔ اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ ایک شخص نے لاہور جانا ہے اور گرداسپور نہیں جانا، صرف اتنے سے کہ وہ گرداسپور نہیں گیا یہ امر حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ لاہور پہنچ گیا ہے۔ ترک معاصی اور شے ہے اور نیکیوں کا حصول اور قرب الہی دوسری شے ہے۔ عیسائیوں نے بھی اس معاملے میں بڑا دھوکہ کھایا ہے، اسی واسطے انہوں نے کفارے کا غلط مسئلہ ایجاد کیا ہے کہ یسوع کے پھانسی ملنے سے ہمارے گناہ دور ہو گئے۔ اول تو یہ بات ہی غلط ہے کہ ایک شخص کا پھانسی ملنا سب کے گناہ دور کر دے۔ دوم اگر گناہ دور بھی ہو جائیں تو صرف گناہ کا موجود نہ ہونا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے۔ بہت کیڑے مکوڑے اور بھیڑ بکریاں دنیا میں موجود ہیں جن کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ خدا تعالیٰ کے مقربوں میں سے نہیں شمار ہو سکتے، اور ایسا ہی کثرت سے اس قسم کے ابلا اور سادہ لوگ موجود ہیں جو کوئی گناہ نہیں کرتے، نہ چوری، نہ زنا، نہ جھوٹ، نہ بدکاری، نہ خیانت، لیکن ان گناہوں کے نہ کرنے کے سبب وہ مقربان الہی میں شمار نہیں ہو سکتے۔ انسان کی خوبی اس میں ہے کہ وہ نیکیاں اختیار کرے اور خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرے اور معرفت الہی کے مدارج حاصل کرے اور روحانیت میں ترقی کرے اور ان لوگوں میں شامل ہو جاوے جو بڑے بڑے انعامات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے واسطے قرآن شریف میں دونوں باتوں کی تعلیم دی گئی ہے، ایک ترک گناہ اور دوم
حصول قرب الہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابرار کی دو صفتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ کافوری شربت پیتے ہیں جس سے گناہوں کے جوش ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور پھر زنجبیلی شربت پیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مشکل گھاٹیوں کو طے کرتے ہیں۔ وہ آیت کریمہ اس طرح سے ہے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ سورہ دار آیت 6 و 7۔ پھر فرمایا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِیلًا۔ سورہ دار آیت 18۔ ایسے لوگ جو خدا میں ماو ہیں، خدا تعالیٰ نے ان کو وہ شربت پلایا جس نے ان کے دل اور خیالات اور ارادات کو پاک کر دیا۔ نیک بندے وہ شربت پی رہے ہیں جس کی ملونی کافور ہے، وہ اس چشمے سے پیتے ہیں جس کو وہ آپ ہی چیرتے ہیں۔ اور میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کافور کا لفظ اس واسطے اس آیت میں اختیار فرمایا گیا ہے کہ لغت عرب میں کفر دبانے اور ڈھانکنے کو کہتے ہیں۔ سو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے ایسے خلوص سے انقطاع اور رجوع اللہ کا پیالہ پیا ہے کہ دنیا کی محبت بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ تمام جذبات دل کے خیال سے پیدا ہوتے ہیں، اور جب دل ان نالائق خیالات سے بہت ہی دور چلا جاوے اور کچھ تعلقات ان سے باقی نہ رہیں تو وہ جذبات بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ نابود ہو جاتے ہیں۔ سو اس جگہ خدا تعالیٰ کی یہی غرض ہے، اور وہ اس آیت میں یہی سمجھاتا ہے کہ وہ اس کی طرف کامل طور سے جھک گئے، وہ نفسانی جذبات سے بہت ہی دور نکل گئے اور ایسے خدا تعالیٰ کی طرف جھکے کہ دنیا کی سرگرمیوں سے ان کے دل ٹھنڈے ہو گئے اور ان کے جذبات ایسے دب گئے جیسا کہ کافور زہریلی مادے کو دبا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ اس کافوری پیالے کے بعد وہ پیالے پیتے ہیں جن کی ملونی زنجبیل ہے۔